بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ تو دوستو، بلاخر وہی ہوا جس کی امید کی جا رہی تھی۔ مسلم لیگ نواز نے بلاخر وہی موقف اپنا لیا جو کہ برسوں سے اس کا موقف ہے، کہ یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار کے مزے اڑائیں اور اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنائیں اور ان پر غداری کے تمغے لگائیں۔ جی بالکل، نواز شریف نے بلاخر کہہ دیا ہے کہ ہمیں عمران خان سے NRO دلوائیں، اور انہوں نے گویا جنرل باجوہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی ہے۔ نون لیگ کا بیانیہ بالکل فارغ کر دیا ہے ان کی تازہ ترین ان کے ویڈیو کلپس نے، اور مسلم لیگ نواز کے اندر ایک بڑی ہلچل ہے جو کہ پہلے ہی پائی جا رہی تھی بیانیے کی کنفیوژن کے بعد۔ اب اس کے بعد اس میں مزید جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، اور اس ویڈیو کا آغاز گویا اس شعر سے کیا جا سکتا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ نواز شریف نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے مدد کیسے مانگی، اس اہم ترین ویڈیو میں یہ انکشاف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نواز لیگ کے اندر جو دو بیانیے چل رہے تھے، ایک مزاحمت کا بیانیہ تھا اور ایک مفاہمت کا بیانیہ تھا، جس کے حوالے سے نون لیگ کے جو ملازم حامی دانشور ہیں وہ بھی بات کیا کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز لیگ کس کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی؟ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 3 برسوں میں نواز لیگ نے تو یہ کہا کہ پاکستان پر عمران خان کی حکومت ہی نہیں ہے، عمران خان کو تو خواہ آگے کیا گیا ہے، پاکستان پر تو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، پاکستان پر تو امپائرز کی حکومت ہے، پاکستان پر تو سلیکٹرز کی حکومت ہے۔ گویا انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تمام تر جو بیانات ہیں وہ انہوں نے دیے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اور جنرل فیض حمید کے خلاف، اور اسی طرح مفاہمت ان کو کس سے چاہیے تھی؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہی نہیں ہے، تو گویا اگر وہ مفاہمت کرنا چاہتے تھے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ تمام غیر آئینی طریقے بھی اپنانے کے لیے تیار تھے کہ حکومت گرائی جائے عمران خان کی اور کسی طریقے سے ان کو اقتدار میں واپس لایا جائے۔ لیکن بظاہر تو وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان کی ملک کے اندر حکومت ہی نہیں ہے۔ پھر ان کے اس مفاہمت کے اور مزاحمت کے بیانیے کا جو ہے وہ مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ لیکن پہلے آپ نواز شریف کی یہ سٹیٹمنٹ سن لیں کہ نواز شریف موصوف کیا فرما رہے ہیں، جس نے ان کا یہ جو بیانیہ ہے یہ سارا زمین بوس کر دیا ہے۔ سنیے نواز شریف کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا جو ہے وہ یہ سب چیزیں مفاہمت کے ذریعے سے ملتی ہیں تو 100 بسم اللہ، اگر ہمیں مفاہمت کے ذریعے سے نہیں مزاحمت کر کے ملتی ہیں تو پھر بھی 100 بسم اللہ، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمیں اپنا جو ہے وہ یہ سب چیزیں، نواز شریف کو یہ سب چیزیں یعنی اقتدار کی طرف ان کا ذکر ہے۔ اب موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اقتدار اور یہ ساری چیزیں ہمیں مفاہمت کے لیے ذریعے ملتی ہیں تو 100 بسم اللہ، اور اگر مزاحمت کے ذریعے ملتی ہیں تو 100 بسم اللہ۔ ایک مرتبہ پھر نواز لیگ کی پوری تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ نئے جڑنے والے جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے یہ سمجھ پائیں کہ نواز لیگ جس کا جو قیام ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر ہوا۔ 1981 میں نواز شریف کس طرح سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئے، اور اس طرح سے پھر بریگیڈیئر قیوم اور جنرل جیلانی کا راستہ اپناتے ہوئے، ان کے ساتھ چلتے ہوئے کس طرح سے وہ جنرل ضیاء الحق کے در تک پہنچے، اور اس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر 1985 میں انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کی۔ 1988 میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر ان کے ساتھ تھی، اور اسی دوران جو ہے وہ جب محمد خان جنیجو کی حکومت گرائی گئی، مسلم لیگ جو اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی اس کو توڑا گیا، تو اس میں بھی نواز شریف نے بنیادی کردار ادا کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھ کر محمد خان جنیجو کے خلاف، اور ان کے مقابلے میں ایک فوجی لیگ بنائی۔ اس کے بعد 1988 کے جب انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اسلامی جمہوری اتحاد کا قیام، اور وہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، آپ کے سامنے ہے کس طرح سے انہوں نے کوشش کی۔ پہلی دفعہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد 1990 میں ایک مرتبہ پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اسلامی جمہوری اتحاد، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف جس طرح سے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچے وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے جس طرح سے 1988 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی، اس کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے بھی حاصل کیے، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے پیسے بھی حاصل کیے، اور پھر جس طرح سے بے نظیر بھٹو کی جو دوسری حکومت سی 1993 کی، وہ جس طرح سے انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گرائی، وہ سارا بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔
اور 1997 میں جس طرح سے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جس کے اوپر تمام ملکی اور غیر ملکی اداروں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے آیا کہ کیسے انہوں نے ملک کے ہر ایک ادارے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اور آخر میں جب وہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو ہے وہ ایک اس سے یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو وہ سارا پلان ترتیب دیا، جس والے سے تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ طیارہ ہائی جیک کرنے کے لیے اور طیارے کو بھارت میں اتارنے کے لیے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے ایک رد عمل جو آیا، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا، اور پھر ایک مرتبہ پھر 2008 میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے جو ہے وہ پنجاب کا اقتدار انہوں نے حاصل کیا، اور پھر یہ بات بھی بالکل ازر من الشمس ہے کہ 2013 کے کس قسم کے الیکشن کے نتیجے میں وہ اقتدار کے اندر آئے، اس الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور بالآخر جب وہ ان کے ہاتھوں سے پنجاب کا اقتدار بھی چھن گیا عمران خان کی طویل تر جدوجہد کے نتیجے میں، تو پھر اچانک ان کو یہ خیال آیا کہ وہ تو لاڈلے بچے تھے، ان سے ان کا کھلونا جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو انہیں ہمیشہ سے اقتدار میں لانے کے لیے مدد کیا کرتی تھی وہ اب غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ تو اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں، وہ تو جناب سسٹم کے بہت بڑے باغی ہو گئے ہیں، وہ تو جناب بہت بڑے انقلابی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس قسم کا جو بیانیہ ہے وہ ترتیب دینا شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اقتدار میں لائی۔ حالانکہ ہوا کیا ہے؟ ہوا صرف اور صرف یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے مقابلے میں ماضی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ 90 کی دہائی میں نواز شریف کو سپورٹ کرتی رہی، نواز شریف ان کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آتے رہے، نواز شریف کو ان سارے کاموں کی عادت پڑ گئی۔ عمران خان نے بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر پالیسی اور لمبی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کسی قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہوئے بغیر یا شارٹ کٹ استعمال کیے بغیر ایک طویل ترین جدوجہد کی عمران خان نے 1996 سے لے کے 2011 تک اپنی پارٹی کی پوری طرح سے بیس بنائی، اور بالآخر 2011 کے عظیم الشان جلسے کے نتیجے میں جب پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر پنجاب کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لی، تو پہلی دفعہ انہوں نے 2013 کے انتخابات میں اپنے سیاسی مخالفین کو حیران کیا، اگرچہ اس وقت بھی اگر ان کے خلاف 35 سے 40 حلقوں میں دھاندلی نہ ہوئی ہوتی، وہ بڑی اپوزیشن بن کر سامنے آتے اور ٹف ٹائم دیتے، لیکن انہوں نے محنت جاری رکھی، اور بالآخر 2018 تک کی طویل ترین اپنی 22 سال کی سرپھری طویل ترین جدوجہد کے بعد جب وہ اقتدار میں پہنچے تو پھر اچانک نواز شریف کو یہ پتہ چلا کہ پنجاب کے اندر سے زمین تو ان کے پیروں کے نیچے سے کھینچی جا چکی ہے، اور اب انہیں کیونکہ کسی قسم کا بہانہ چاہیے تھا تو انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ جناب ان کے ہاتھوں سے اقتدار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گیا ہے۔ ہاں، اس میں اتنی ضرور حقیقت ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتی تھی ان کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور ہمیشہ سے ایسے لوگ ان کی پارٹی میں شامل کرایا کرتی تھی ان تمام علاقوں کے اندر جو کہ الیکٹورلز ہیں، لیکن 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں پہلی دفعہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی، اور جب امپائر کو ساتھ ملائے بغیر نواز شریف کو کھیلنا پڑا تو پھر سب نے دیکھا کہ کیسے عمران خان نے نواز شریف کو جو ہے وہ شکست فاش دی۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہو یا اپوزیشن کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا پلیٹ فارم ہو، وہاں سے نواز شریف مسلسل جو ہے وہ ایک بیانیہ اپنا بناتے رہے کہ جناب ہم مزاحمت کریں گے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ایسے کر دیا، ہم جناب پاکستان میں انقلاب لے کر آئیں گے۔ لیکن 3 برسوں کے بعد جب ان کا ووٹر مکمل طور پر مایوس ہو گیا، جب ان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ پارٹی کے اندر تقویت پا رہا ہے، اور جب شہباز شریف اور ان کے قریبی لوگوں نے یہ بات واضح کر دی کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکا، تو اب جو ہے وہ نواز شریف کے اس تازہ ترین ویڈیو کلپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نواز شریف اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، کیسے انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ایک مرتبہ پھر ان بٹوین دا لائنز انہوں نے مدد مانگی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو عمران خان کی حکومت ہی نہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ کی یا سلیکٹرز کی حکومت ہے، تو پھر وہ یہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک سوال ان سے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمیں مفاہمت کر کے یہ سب کچھ ملتا ہے تو بسم اللہ، کس سے مفاہمت کی وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ کہتے ہیں اگر ہمیں مزاحمت کر کے ملتا ہے تو بسم اللہ، تو یقیناً مزاحمت کی بات تو انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی تو اس ملک میں حکومت نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ اس حد تک کنفیوز ہو چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری مفاہمت کرائیں۔ تو مفاہمت وہ کس سے کرانا چاہتے ہیں؟ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی مفاہمت ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ ماضی میں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی مفاہمت کے نتیجے میں اداروں کے درمیان نواز شریف ملک سے فرار بھی ہوئے، اور ایک جو ہے عجیب و غریب عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جب جو ہے وہ اداروں کی جانب سے بھی انہیں جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ حاصل ہوئی اور اس وقت انہیں ملک سے باہر بھیجا گیا، تو اب وہ ایک مرتبہ پھر انہی اداروں کی منت ترلے کر رہے ہیں کہ
کسی طریقے سے یہ ادارے مفاہمت کرا کر ہمیں عمران خان سے NRO دلوائیں. گویا یہ بات ثابت ہوگی کہ نواز شریف اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے. نواز لیگ جو ہے صرف اور صرف اقتدار کے اندر رہ جانے والی جماعت ہے. اپوزیشن وہ قتل نہیں کر سکتے. اور جب انہیں 3 برس کی اپوزیشن کرنی پڑی تو اس کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے, اور آج ایک مرتبہ پھر وہ اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کے لیے منت ترلا کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.